آ اور این کو ہم نے تفصیل سے واضح کر دیا تھا. پہلے ذکر ہوا تھا کہ آرٹیکل جو ہیں وہ آ، این اور دا ہیں. آ کے حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ کانسننٹ سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں ان سے پہلے آ سکتا ہے، اور این جو ہے وہ واول سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ سکتا ہے. لیکن پھر سے ہم بتا دیں کہ یہ تشریح اگر آپ کسی مادری زبان بولنے والے سے بھی پوچھیں گے جس کی کہ مادری زبان انگریزی ہے، جو بچپن سے انگریزی بول رہا ہے، اس پر یہ کلیہ اپلائی نہیں ہوگا جو کہ ہم نے یہاں سمجھا. وہ یہ کہے گا کہ آرٹیکل سیم سو ایزی بٹ اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو ٹیچ، کہ یہ ہے تو بہت آسان لیکن سمجھانا بہت مشکل ہے. ہم نے کوشش کی کہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ بولنے کے عمل کو سیکھنے کے لیے اس کی تشریح کو جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن اتنی سمجھ آپ کو آ گئی، بہت سی مشکلات آپ کے لیے آسان ہو گئیں. اپنے جملوں کو بیلنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جب آپ نے کانسننٹ اور واول کے ذریعے سے آ اور این کو سمجھ لیا. اب ہم آ رہے ہیں د کو سمجھنے. غور کریں گے، کچھ آگے مثالیں ہیں، ہم نے ان کے رنگ تبدیل کر دیے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. د از اے ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی جب مضمون جو ہے، جو آرٹیکل ہے وہ یقینی ہو تو دا استعمال ہوتا ہے. اب اس یقینی سے کیا مراد ہے، کس طرح کا یقینی ہو؟ بالکل پریشان نہ ہو، یہ بھی واضح ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. The difference is if the noun or subject you are talking about is specific or not. اب ناؤن اور سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے جملے میں کسی شخص یا کسی جگہ کے بارے میں یا جس موضوع کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں یقینی طور پر علم پہلے سے ہو تو دا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی بات کی ہے اور اس جملے میں آپ نے جو بات کی ہے وہ کسی شخص کے بارے میں ہے، کسی جگہ کے بارے میں ہے، کسی چیز کے بارے میں ہے، یا کوئی بھی موضوع اس کے اندر ہے اور سننے والا بھی اس کو جانتا ہے، تب تو دا استعمال ہو سکے گا. لیکن اگر سننے والا نہیں جانتا تو دا استعمال نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ یقینی بات اس کے لیے نہیں ہوگی کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پریشان نہ ہوں، آگے اگزامپل آ رہی ہے. Examples are the best way to understand the difference. So let's take a look. مثال کے ذریعے سے بہترین سمجھ میں آتا ہے، تو چلیے مثال دیکھتے ہیں. اب مثال یہاں یہ دی گئی ہے کہ if you say، اگر آپ کہیں I am going to a library to study، میں ایک لائبریری جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. Then the person you are speaking with does not know which library. تو جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جان پائے گا کہ آپ کس لائبریری جا رہے ہیں، یا آپ اس کو یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ آپ کس لائبریری جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں یہ کہا ہے کہ میں ایک لائبریری جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. اردو میں اگر اسی کو ہم کہیں گے تو آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ کہوں کسی سے کہ میں ایک لائبریری جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، یا میں ایک پارک جا رہا ہوں، تو اب اس میں ایک کو استعمال کرنے سے، آ کو استعمال کرنے سے یہ غیر یقینی ہے کہ میں نے کہا کہ میں ایک پارک جا رہا ہوں. تو اب یہ آ لگانے سے یا ایک اردو میں لگانے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں یقینی طور پر بات نہیں ہو رہی کہ میں کس پارک جا رہا ہوں، یا میں یہ جانتا ہوں کہ اگلا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ جانتا ہے کہ میں کس پارک جا رہا ہوں. میں نے بس ایک جنرل سی بات کہہ دی کہ میں ایک پارک جا رہا ہوں. اب ممکن ہے کہ آپ کے شہر میں 5 یا 10 پارک ہوں. اب آپ نے یہ تو کہا کہ میں پارک جا رہا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ میں ایک پارک جا رہا ہوں، تو اگلا بندہ سوچے گا کہ یہ پارک تو جا رہا ہے لیکن یہ کون سے پارک جا رہا ہے، کہ اس نے کہا میں ایک پارک جا رہا ہوں، وہ کوئی سا بھی پارک ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اے لائبریری ٹو اسٹڈی، تو آ کی وجہ سے وہ غیر یقینی ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں اف یو سے آئی ایم گوئنگ ٹو دا لائبریری ٹو اسٹڈی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ کس لائبریری جا رہے ہیں. جیسے میں کہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اے پارک، میں ایک پارک جا رہا ہوں، لیکن اردو میں دا نہیں ہے تو ہم اردو میں یہ کہیں گے کہ میں پارک جا رہا ہوں، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں کس پارک جا رہا ہوں. یعنی کہ یہ ایک میوچلی انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے، یقینی ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل پریشان نہ ہوں، آگے کچھ مزید اگزامپلز آ رہی ہیں، مزید بہتر طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہاں مثال دی گئی
آئی ایم گوئنگ ٹو آ لائبریری ٹو اسٹڈی اور آئی ایم گوئنگ ٹو دا لائبریری ٹو اسٹڈی سے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانے گا کہ آپ کس لائبریری جا رہے ہیں اگر آپ نے آ استعمال کیا، لیکن اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ کس لائبریری جا رہے ہیں تو پھر آپ دا کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ دا استعمال ہوتا ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل کے لیے، یعنی کہ جب موضوع جو ہے وہ یقینی ہو۔ آگے چند اگزامپلز اور آ رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔